صاحب یہ جو ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کبھی پریڈکٹ کیا تھا آپ لوگوں نے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ 9 مئی کے بعد وہ کہتا ہے نا صورتحال بدل گئی، منظر بدل گیا، ہر چیز بدل گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سمجھتا ہوں ہماری قوم بہت زیادہ میچور ہے نا، کہ ہر اس آدمی پر اعتماد کرتی ہے جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ محب وطن ہے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی حب الوطنی مشکوک ہے تو اس کو چھوڑنے میں بھی دیر نہیں لگاتی. اور ایک دفعہ پھر 9 مئی کو قوم کا امتحان تھا، اور میں تو سمجھا ہوں قوم اس کے اندر کامیاب ہو گئی ہے، اور ساری قوم ایک پیج پر ہے، اور ان کا یہ بیانیہ ہے کہ ملک کے خلاف کوئی سیاست نہ چلے گی اور نہ چلنے دیں گے. چلنی بھی نہیں چاہیے. بالکل درست بات ہے. تو سر یہ لیکن پاکستان میں ماضی میں اس طرح سے ہوا ہے، جماعتیں ٹوٹی بھی ہیں، پھر جماعتوں نے کم بیک بھی کیا ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ 1999 میں کیا کچھ ہوا، 2001 میں غالباً وہ چلے بھی گئے تھے، پھر واپس آئے، پھر وزیر اعظم بھی بنے 2013 کے اندر. پی ٹی آئی کو بھی اس طرح سے دیکھنا آپ؟ نہیں، میری ایک اور رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ دو قسم کی سیاستیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی اور ایک مصنوعی. تو جو حقیقی سیاست ہے وہاں کا لیڈر نکلتا ہے گراس روٹ لیول سے، وہ یونین کونسل سے، ولیج کونسل سے، تحصیل کونسل، ضلع سے، پھر صوبہ، اور آتا ہے مرکز میں. اور جو مصنوعی سیاست کا ہوتا ہے تو وہ ایک غبارہ سا ہوتا ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے، وہ اچانک اوپر سے ہی آ جاتا ہے پیراشوٹ کی طرح. تو مصنوعی سیاست کا تو یہ انجام ہم نے دیکھا ہے اچھی طرح سے. اور رہ گئی کہ جو حقیقی سیاست ہے تو وہ لوگ تو بحران آ جاتے ہیں، مرد بحران رہ جاتا ہے. ابھی جو حکمران ہیں ہمارے، جو گورنمنٹ میں، وہ حقیقی سیاست کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، جو حکمران گورنمنٹ کر رہے ہیں اس پر بارے میں بہت سوالیہ نشان ہے. لیکن یہاں ایک معاملہ ہے نا کہ ایک پروجیکٹ تھا، اس کے 2 کردار تھے، اور انہوں نے چلنا تھا 2035 تک. وہ 2 کرداروں کے درمیان لڑائی ہوگی. اب جب ان کے درمیان لڑائی ہوگی تو دونوں ایکسپیوز بھی ہو گئے. اب ان کی جولی سے سیب حکومت والا تو گرنا تھا، تو گر کے زمین تو نہیں لگنا تھا نا، تو متبادل قیادت کے طور پر کسی نے اٹھانا تھا، تو وہ ہم نے اٹھایا ہے. اور جب ملک کے اندر ایسا حال آتا ہے کہ ملک کو سنبھالنا ہوتا ہے، معیشت بھی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، اور ملک کی سالمیت کی بات ہوتی ہے کہ وہاں گھیراؤ اور جلاؤ کی بات ہوتی ہے، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کون ملک کو بچائے گا. تو پھر جو لوگ آتے ہیں وہ سخت فیصلے کرتے ہیں. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا مفتی صاحب ایک بنیاد یہ بھی ہے، خان صاحب کی مقبولیت میں ان کا نیریٹو، ان کا بیانیہ اپنی جگہ پہ، لیکن حکومت کی نااہلی بھی. حکومت آئی تھی، 150 روپے پیٹرول تھا، اب دیکھیں سر کتنے پر آ گیا. ڈالر کتنے پہ تھا، اب کتنے پر آ گیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری کہاں پر تھی، اب کہاں پر آ گئی ہے. تو ان کے بیانیوں کو تقویت نہیں ملی. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کے؟ تھوڑا سا ذرا آپ خان صاحب تک نہ جاؤ نا، ذرا آگے بھی چلو. جب میاں نواز شریف صاحب نے حکومت چھوڑی تو اس وقت ڈالر کی کیا پوزیشن تھی؟ 123-27 تھے میرے خیال سے. اچھا، تو پھر جن لوگوں نے ان کو زبردستی نکالا اور یہ بہانہ بنایا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی، یہ کتنی عجیب بات ہے. تو پھر وہ لوگ مجرم ہیں نا ڈالر کو بگانے میں. سر درست آ گئی نا بات. اب تو 14 مہینے ہو گئے نا، اب تو صورتحال واپس آ جانی چاہیے تھی نا. ڈار صاحب نے بھی کہا تھا میں لے آؤں گا 200 سے نہیں. ہاں دیکھو نا، جن لوگوں نے 4.5 سال بگاڑا ہے تو وہ بھی تو رسپانسبل ہے نا. چھوڑ دو، یعنی میں یہ کہتا ہوں معیشت کے مسئلے کو پوائنٹ سکورنگ سے الگ رکھنا چاہیے. معیشت واقعی کمزور ہے. ایسے حالات کے اندر معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے بشرطے کہ ایک معیشت میثاقی جمہوریت کی طرح میدان میں آ جائے. میں ایک مثال دوں گا، وہ انڈیا کی ہے. انڈیا کی معیشت ہم سے زیادہ خراب تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے میثاق کیا تو ان کی معیشت بہتر ہو گئی. وہ میثاق کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہارے گا، کوئی جیتے گا، کوئی آئے گا، آج کل کوئی ہوگا، لیکن جو خد و خال طے کیے جائے معیشت میں تمام جماعتیں تو اس وقت موجود ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے. تو آپ کر لیں گے میثاق معیشت ان کے ساتھ اب 9 مئی کے بعد؟ میثاق کرنا ہے اور انہیں ملک کو آگ لگانا ہے. ذرا صبر تو کرو نا. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ کہتے نہیں کرنا، ختم ہو جائے گی بات. میں کہہ رہا ہوں ہم کر رہے تھے، ہم ٹھیک جا رہے تھے، آگ لگ. دیکھو نا میت ہوتی ہے تو اب شادی کی بات تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، انتظار تھا نا. چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں شیر جیسی
जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।